اب میری مراد ہے ڈاکٹر عبداللہ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج کے سارے دن کے ایف کے پروگرام کا خلاصہ پیش کریں. جناب عبداللہ صاحب. عثمانی صاحب نے جیسے پہلے ہی تذکرہ کر دیا، میرے خیال سے وہ مجھ سے بہتر شاید یہ باتیں بتا دیتے. یہ ایفمی جس کا ہیڈ کوارٹر میشیگن میں ہے اور اس کی برانچز ہیں پورے امریکہ میں، اور ہر سال وہ لوگ 2 سالانہ اجلاس کرتے ہیں، ایک امریکہ میں ایک ہندوستان میں. اور اس سال واشنگٹن ڈی سی میں ان کا اجلاس تھا اور وہ علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن کے اشتراک سے ہوا، اور ایک طریقے سے وہ سر سید کی 7 سالہ برسی کے سلسلے میں تھا. اور اس میں جو ہے آج جو ہندوستان کے مسلمانوں کے سماجی، اقتصادی، تعلیمی اور سیاسی مسائل پر لوگوں نے، دانشوروں نے کچھ اپنے مشورے دیے اور اس پہ کچھ تبادلہ خیال ہوا، اور کل کچھ قراردادیں پیش کی جائیں گی اور اس کے بعد سے کوئی اسکیم لوگ بنائیں گے کہ آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے. میں اب وقت تو نہیں لینا چاہتا، لیکن ایک صاحب نے مجھ سے بڑا بے تکا سے سوال کر دیا تھا راستے میں کہ سر سید کے اس سے اور آج کے ہندوستان کے مسلمانوں سے اس میں تعلق کیا ہے. میں 1 منٹ میں ہو سکتا ہے کسی کے اور کے ذہن میں اسی طرح کا کوئی سوال کل بلا رہا ہو تو میں اس لیے 1 منٹ وقت لینا چاہتا ہوں آپ کا. کہ سب سے بڑی بات ہے کہ سر سید نے کس لیے علی گڑھ موومنٹ شروع کیا تھا. اگر ہم یہ سمجھیں تو شاید آسانی ہوگی. اور یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج 17 اکتوبر بھی ہے اور آج سر سید کی یوم پیدائش کا دن بھی ہے، تو میرے خیال سے کچھ ان کے متعلق گفتگو ہونی بھی چاہیے تھی. سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے 1857 کے بعد یہ ریلائز کیا کہ ہندوستان میں جو اقلیتیں ہیں وہ اپنے کردار اور اپنی تہذیب کو اسی وقت زندہ اور قائم رکھ سکتی ہیں جب تک وہ اکثریت کے شانہ بچانہ چل کر ملک کی بہتری میں برابر کی شریک بنتی رہیں. اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو ان کی شناخت ختم ہو جائے گی اور وہ دھیرے دھیرے اپاہج بن کر ملک کے ذرائع پر بوجھ بن جائیں گی اور ملک کی ترقی میں ایک رکاوٹ ہوگی. اور اسی خیال سے انہوں نے، اور میں سمجھتا ہوں یہ مسائل جب بھی صحیح تھے اور آج بھی صحیح ہیں، اور اسی لحاظ سے انہوں نے جب علی گڑھ تحریک شروع کی تو اس کا ایسنس میری نظر میں، اس کی روح علی گڑھ تحریک کی ہے کہ ہم اپنے تمام وسائل کو یکجا کر کے اپنی تربیت دیں اس طرح سے کہ ہم اپنے ارد گرد جتنے بھی مسائل ہوں اس کا حل تلاش کر سکیں. اور یہ بات اس وقت بھی صحیح تھی اور آج بھی صحیح ہے. تو ضرورت ان سوالات کی نہیں، سوال کی یہ ہے، بات یہ ہے صرف کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اس طرف آمادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بات صرف یہ کہ گانے کی اور یکجہتی کے ساتھ کسی مقصد کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے اور بے تکی باتیں یا تنقید کرنے کی ضرورت ہے. پڑھ رہا ہوں میں، آپ لوگوں میں زیادہ لوگ سن چکے ہیں لیکن میرا دماغ نہیں کام کر رہا اس وقت. یہ احساس، جذبہ، خیال اور سپنے. یہ احساس، جذبہ، خیال اور سپنے گلستان ہستی کے وہ پھول ہیں جو بدلتے ہیں رنگت. کہ اس وقت کی دھوپ میں 7 رنگوں کی دنیا بسی ہے تو احساس، جذبہ، خیال اور سپنے کی تشریح ممکن نہیں ہے. ہمیں زام تھا یہ کہ ہم تو بڑے گیان والے، لیکن اگر گیان ہوتا تو آخر یہ بھیڑوں کا غلہ ہری چھاؤں کی جستجو میں یہ بھیڑوں کا غلہ بھٹکتے بھٹکتے یہاں تو نہ آتا. ہمیں زام تھا یہ کہ ہم تو بڑے گیان والے، لیکن اگر گیان ہوتا تو آخر ہری چھاؤں کی جستجو میں یہ بھیڑوں کا غلہ بھٹکتے بھٹکتے یہاں تو نہ آتا. یہ جنگل بڑا ہے مگر اس کی ہریالی بھیڑوں کے گلے کو نگلے چلی جا رہی ہے. ہمیں ماؤں نے وفا اور محبت، خلوص اور عقیدت سے لفظوں کا جو سکھایا تھا، مطلب وہ مطلب یہاں کھو چکے ہیں. وفا اور محبت، خلوص اور عقیدت کے وہ سارے الفاظ ایک انڈے کے چھلکے کے مانند پچکے پڑے ہیں. ہر ایک سن شک کا اندھیرا ہے یارو،
हर एक सिम शक का अंधेरा है यारो, वफाओं की छाती पर वहमों का अफरीत बेताल नाचे चला जा रहा है, और दिलों में हसद की अंगीठी जलाकर अना की रजाई में दुबके हुए लोग लफ्जों के तीरों पे तैयारियों का हलाहल चढ़ाए चले जा रहे हैं। किसी को किसी पर भरोसा नहीं, किसी को किसी पर भरोसा नहीं, सभी अपने खून में नहाए खड़े हैं। हमें यह खबर ही नहीं वो तीर जो चलाए थे औरों पे हमने, वो सारे नाविक हमारे दिलों का लहू पी रहे हैं। और न मैं रहा हूं न तुम रहे हो, न मैं रहा हूं न तुम रहे हो। हम तो उसका जनाजा है यारो, हरी छांव की जुस्तजू में भटकते भटकते यहां के जो आदमी खो गया है। शुक्रिया। नहीं डॉक्टर साहब, वो प्लीज मैंने आपका कहा कर दिया प्लीज।